واشنگٹن سے جو ہے وہ یوسف چودھری بھی جوائن کر رہے ہیں. تازہ صورتحال ان سے جان لیتے ہیں چونکہ وہ اس وقت وائٹ ہاؤس کے سامنے ہی موجود ہیں, باہر موجود ہیں. آنکھوں دیکھا حال ان سے جان لیتے ہیں. یوسف, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بتائیے گا کہ آپ کیا مناظر دیکھ رہے ہیں جب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف, فیلڈ مارشل اور دیگر جو وفود ہیں وہ جب پہنچے تو کیا مناظر آپ نے دیکھے, اور اس وقت کیا مناظر ہیں وائٹ ہاؤس کے باہر کے؟ جی, وائٹ ہاؤس کے باہر کے مناظر تو چاروں طرف سے, جیسے میں نے ابھی آپ کو فوٹیج بھیجی, کارڈن آف کیا ہوا ہے, مکمل سیکیورٹی حصار میں ہے وائٹ ہاؤس, کسی کو قریب جانے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو ہم نے جو ان کو موٹر کیٹ کا جو فوٹیج بنایا ہے وہ ہوٹل سے نکلنے کا بنایا ہے, اور پھر وائٹ ہاؤس کے ایلی میں انٹر ہوتے ہوئے وہ دکھایا گیا ہے کہ ابھی 4:30 بجے جو میٹنگ اسٹارٹ ہونی تھی وہ غالباً لیٹ ہو گئی ہے. ابن طیب اردگان کی بھی میٹنگ لنچ دوپہر سے چل رہا تھا, ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ ان کا تھوڑا سا ڈیلے ہوا. تو ان کی میٹنگ جو ہے تقریباً یہاں کے وقت کے مطابق 5:05 یا 10 منٹ پہ اسٹارٹ ہوئی ہے. یہ یہاں سے نکلے 4:50 پہ ہوٹل سے, اور یہاں سے 7-8 منٹ کی ڈرائیو ہے. تو ابھی ان کی میٹنگ اسٹارٹ ہو چکی ہے, جس میں کہا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کے سیاسی کیریئر کی تاریخی ملاقات ہوگی, اور اس میں آرمی چیف بھی ان کے ساتھ ہیں. ہمارے متعدد وزراء بھی اس موٹر کیٹ میں ان کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں داخل ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ صدر ٹرمپ کی جو نیو یارک میں ملاقات ہوئی شہباز شریف سے, تو انہوں نے اس وقت بھی پاکستان کی تعریف کی, اور پاکستان خصوصی طور پہ ٹیررزم کے حوالے سے جو پاکستان کے خطے میں کردار ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کافی تعریف کی ہے پاکستان سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ اس میٹنگ کے اختتام پر پریس بریفنگ نہیں ہوگی, کوئی اعلامیہ فی الحال جاری نہیں کیا جائے گا. یہ پریس بریفنگ جو ہے یہ فائنل کل اپنی اسپیچ کے بعد یونائیٹڈ نیشن میں, اس اسپیچ کے بعد جو ہے یہ وہاں پہ نیو یارک میں اپنی پریس بریفنگ ایڈریس کریں گے. اسے بتائیں گے کہ کن کن امور پر واشنگٹن ڈی سی میں اور آپ کے نیو یارک میں کن کن امور پہ بات ہوئی ہے, خاص طور پہ امریکی حکومت کے ساتھ کن امور پہ اور کن کانٹیکٹ پہ بات چل رہی ہے. پاکستان کو ابھی دیکھا جا رہا ہے ایک اہم کردار کے طور پہ, خصوصاً مشرقی وسطیٰ کے حوالے سے جو مشرقی وسطیٰ میں صورتحال ہے, خاص طور پر حماس, اسرائیل کو اور غزہ کو لے کر. تو اس بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک بہت ہی اہم. اچھا یوسف, ساتھ ہی رہیے گا, آپ ساتھ رہیے گا, چونکہ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اس ملاقات سے پہلے کیا پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور دیگر وفد کے درمیان کوئی میٹنگ ہوئی تھی اس ملاقات سے پہلے, اور کن نکات پر جو ہے بات کرنی ہے, کیا پہلے بات ہو چکی ہے, کیا میٹنگ ہوئی ہے؟ یہ سوال کا جواب میں آپ سے لوں گا, لیکن ابھی میں حسن رضا کی جانب آؤں گا. حسن, آپ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا مشرق وسطیٰ کے کچھ ممالک کی جانب سے ابراہم اکارڈز کو مانا گیا, اور پھر سعودی ولی شہزادہ سلمان کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا جب وہ مشرق وسطیٰ کے دورے پر تھے کہ ابراہم اکارڈ کو مان لیا جائے. ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کو بھی یہ آفر کریں؟ دیکھیں, امریکی صدر سے جتنے بھی ممالک کی ملاقات ہوئی ہے, چاہے وہ اقوام متحدہ کی ہیڈ کوارٹر میں ملاقات ہوئی ہو یا وائٹ ہاؤس سے ملاقات ہوئی ہے, وہ اپنے معاملات کو ہر عالمی رہنما کے سامنے وہی پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں, اور وہی رکھتے ہیں کہ جو ان کے ذہن میں ہے. کیونکہ جب اقوام متحدہ کے اجلاس میں اسلامی ممالک کے سربراہان کی ملاقات ہو رہی تھی, تو اس وقت تمام اسلامی ممالک کے رہنما جو ہے انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا, لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پوائنٹ آف ویو کو جو ہے مسترد نہیں ہونے دیا, نظر انداز نہیں کرنے دیا, بلکہ وہ اپنے اسی پوائنٹ پر جو ہے وہ سٹینڈ کرتے دکھائی دیے. اور آج بھی جب ان کی جو ہے ترکیہ کے صدر طیب اردگان سے ملاقات ہوئی, اس میں بھی انہوں نے پوائنٹ آف ویو کو دہرایا ہے, اس میں کوئی نئی چیز سامنے نہیں رکھی, بلکہ وہ فلسطین کے معاملے کو لے کر پاکستان کی طرف بھی اگر رکھیں گے تو پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے جب کل ہماری بات ہوئی تو ہم نے ان کے سامنے بھی یہ معاملہ رکھا کہ کیا اگر وہ کوئی آفر کرتے ہیں, تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم خطے میں امن قائم کرنے کے لیے اور دیگر ممالک کو ساتھ ملانے کے لیے مکمل طور پہ تو تیار ہیں, اور کوشش کریں گے کہ جو ان کا پوائنٹ آف ویو اگر اجساد ملاقات میں ہوتا ہے, لیکن ہم اپنے پوائنٹ آف ویو پر مکمل طور پہ برقرار ہیں اور رہیں گے. لیکن ایک پہلو اہم ہے جس کو آپ کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے, وہ یہ کہ آج سے جو 3 روز قبل فلسطین کے حوالے سے اجلاس ہوا تھا اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹر کے اندر, وہاں پر جو سپیکر فہرست تھی اس میں پاکستان کا نام شامل نہیں تھا. اس میں جو ہے ایز اے لسنر, ایز اے سننے کے لیے وہاں پر جو ہے وہ وفاقی وزیر خارجہ جو نائب وزیر اعظم بھی ہے اسحاق ڈار, وہ تو موجود تھے, لیکن سپیکر فہرست جو کہ میرے پاس بھی موجود ہے, پوری میں نے وہ اسپیچ ساری تمام عالمی رہنماؤں کی سنی ہے, وہاں پر
موجود تھا وہاں پر پاکستان کی طرف سے اسپیکر نہیں تھا، اور یہ بتایا گیا کہ شاید کچھ وجوہات کی بنا پر ٹیکنیکلی ناٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک دن تاخیر کی تھی لندن میں، کہ وہاں پر انہوں نے ایک دن تاخیر سے وہ یہاں پر نیو یارک پہنچے تھے، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے اجلاسوں میں شرکت کرنا شروع کی تھی. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں موو سکتا ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ پاکستان اپنے فلسطین غزہ کے جو ہے پوائنٹ آف ویو پر کہیں کلیئرٹی نہ ہو. اچھا حسن، پاکستان اور امریکہ جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف پارٹنر ہیں. آپ سمجھتے ہیں اس ملاقات میں دہشت گردی سے متعلق بات ہوگی، خاص کر کے جو مشرق وسطیٰ میں دہشت گردی اور پھر ساؤتھ ایشیا ریجن میں جو دہشت گردی جاری ہے، اس متعلق بھی بات ہو سکتی ہے اس ملاقات میں؟ دیکھیں، یہ ملاقات میں ایک اسٹریٹجک کارڈز کو تقویت ضرور ملے گی، اور اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ جب ایران کا معاملہ تھا تو اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ فیلڈ مارشل جنرل سید آصم منیر کی جب ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ خبریں آ رہی تھی اور یہ اطلاع سامنے آ رہی تھی کہ ایک انڈائریکٹلی کوئی نہ کوئی رول ادا کرے گا اور یہ معاملہ تھم جائے گا. اور ہم نے دیکھا کہ جنرل سید آصم منیر جب واپس آئے تو چند ہی گھنٹوں کے بعد ہمیں یہ اطلاع سامنے آنے لگ گئی کہ ایران اور یہ معاملہ جو ہے وہ سلجھتا ہوا، ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کسی حد تک وہ ختم ہو گیا. اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کس حد تک پاکستان گیا ہے، اور پھر اس کے بعد پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف کتنے بڑے پیمانے پر آپریشن کیا. یہ کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا، بلکہ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ متعدد دفعہ یہ بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف بھرپور طریقے سے اقدامات کر رہا ہے، کالعدم تنظیموں کو ان کے خلاف ایکشن لے رہا ہے، ان پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں. پاکستان میں ان کے لیے کسی قسم کی کوئی جگہ موجود نہیں ہے، اور امریکہ اور پاکستان دونوں اس معاملے پر، اس فارمولے پر یکجا ہے. اور اس سے کلیئرٹی ملتی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو آج ملاقات ہو رہی ہے اس کے اثرات بھی مرتب ہوں گے، اور مزید جو ہے دونوں مل کر ایک خطے میں امن قائم کرنے کے لیے دہشت گردی کے خلاف اقدامات کریں گے. آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ پہلے جو آج سے تقریباً 200 دور چھوڑ کے پیچھے چلے جائیں، تقریباً 8 سال پہلے چلے جائیں، 10 سال پہلے، تو آپ کو اس وقت اندازہ ہوگا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف کیا کیا اقدامات کیے، کتنی قربانیاں دی، کتنے آپریشنز کیے، اور اس وقت یہ معاملہ کہاں طے پایا تھا، کون سا فارمولہ تھا جس کے ساتھ مل کر یہ اقدامات کیے تھے. مشرف کے دور سے آپ شروع کریں اور آپ تک آ کے چلے جائیں، اس سے پہلے بھی آپ بے شک چلے جائیں، لیکن اس دور حکومت میں جب سے آرمی چیف جنرل جو ہے سید آصم منیر جب سے انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے، جب سے انہوں نے اپنی پوزیشن سنبھالی ہے، تو انہوں نے آنے کے بعد جس طریقے سے ملک میں اور خطے میں دہشت گردی کے خلاف تمام کو اکٹھا کر کے جو یکجا ہوئے، انہوں نے ایک اپنا ویژن استعمال کرتے ہوئے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے. وہ نہ قابل یقین ہے، اس کو کوئی مسترد نہیں کر سکتا. اس کو عالمی رہنما، چاہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا دیگر عالمی رہنما ہو، تمام اس کو تسلیم کرتے ہیں. طیب اردگان وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے دشمن بھارت بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل سید آصم منیر کے وہ اقدامات سے اس پورے خطے میں جو دہشت گردی کے ٹھکانے بنائے گئے تھے، خاص طور پہ پاکستان کے اندر، وہ ختم ہوئے ہیں. پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جو اقدامات کیے ہیں اس کو نہ صرف خطے کے ممالک سراہتے ہیں، چین سے راتا ہے، بلکہ اس کو عالمی سطح پر چیزوں کو سراہا جاتا ہے. اقوام متحدہ میں ہونے والے اجلاسوں میں میں وہاں موجود تھا جہاں پر عالمی رہنما پاکستان کی ان پوزیشنوں کو سراہتے تھے، پاکستان کی قیادت کو سراہتے دکھائی دیے، پاکستان کے حوالے سے جو پالیسی، جو پلاننگ، جو ویژن اپلائی کیا گیا ہے اس کو سراہتے ہوئے دکھائی دیے. اور بھی خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے جو پاکستان کا موقف ہمیشہ سامنے رہا ہے، اس کے حوالے سے پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا ہے، اس پر بھی سراہتے دکھائی دیے. اب موجودہ عالمی صورتحال جس میں غزہ تنازع، افغانستان کی بدلتی پالیسی، پاک بھارت کشیدگی اور چین امریکہ مسابقت میں پاکستان کی جغرافیائی اہمیت بڑھتی دکھائی دے رہی ہے. اور آج جس طریقے سے، جتنا بھرپور طریقے سے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل سید آصم منیر کا وائٹ ہاؤس میں استقبال کیا گیا، وہ کچھ ہی دیر تک آپ تک یہ ویڈیو بھی پہنچے گی کہ کتنا زبردست ان کا استقبال کیا گیا. جب واشنگٹن ڈی سی یہاں پر پہنچے ایئرپورٹ پہ تو اس وقت ان کو ریڈ کارپٹ جو ہے وہ ان کا استقبال کیا گیا. پھر اس کے بعد مکمل پروٹوکول سے، وی وی آئی پی پروٹوکول سے ان کو وائٹ ہاؤس میں لایا گیا، ان کا استقبال کیا گیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کا استقبال کیا. یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ پاکستان کا یہ وفد، یہ دو بڑی شخصیات جس ان کے ساتھ باقی بھی شخصیات ہیں، وزیر اعظم اور آرمی چیف، ان کا یکجا طور پہ مل کر وائٹ ہاؤس آنا، یہ ایک صرف
पाकिस्तान में मुखालफ मौजूद सियासी अफराद या दीगर अफराद जो इनसे जो है वो मुखालफत रखते हो, या कोई भी शख्स हो, या खास तौर पर दुश्मन एजेंडे पर हो या पाकिस्तान से बाहर हो, उनको ये वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर मौजूद है और वो दोनों मिलकर पाकिस्तान के लिए इक़दाम करना चाहती हैं, वो दोनों मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना चाहती हैं, वो दोनों मिलकर जो पॉलिसियां अपनाई गई हैं, जो बजट में मंजूर करवाई गई हैं, जो उसके बाद SIFC में लेकर ले जाया गया है, उसको मुस्तकबिल के तौर पर भी आगे लेकर जाना चाहती हैं। वो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भी इक़दाम मजीद उसको फॉलो और लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत लेकर जाना चाहती हैं, वो इस मामले को आगे लेकर जाना चाहती हैं। ये एक सिर्फ पाकिस्तान में आपसे गुफ्तगू का सिलसिला में ना यहीं से शुरू करूंगा।